ایک دن بارش ہو رہی تھی اور ہم دونوں ایک ادھوری پریم کہانی۔ بارش کی بوندیں آسمان سے لگاتار گر رہی تھی، سڑکیں پانی سے بھر چکی تھی، لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن میں بس اسٹینڈ کی ٹوٹی ہوئی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس دن میرا من بہت بھاری تھا۔ کالج ختم ہوا 2 مہینے ہو چکے تھے، نوکری کی تلاش چل رہی تھی، لیکن ہر جگہ سے صرف ایک ہی جواب ملتا تھا: ہم آپ کو بعد میں سمپرک کریں گے۔ جیب میں پیسے کم تھے، سپنے بڑے تھے اور امیدیں دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی تھی۔ میں بارش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی ایک لڑکی دوڑتے ہوئے آئی اور میرے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چھتری نہیں تھی، بارش سے اس کے بال بھیگ چکے تھے، وہ لگاتار اپنے چہرے سے پانی ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنی چھتری اس کی طرف بڑھا دی۔ آپ چاہیں تو یہاں آ سکتی ہیں، وہ مسکرائی۔ تھینک یو۔ اس کی مسکان میں کچھ ایسا تھا جو سیدھے دل تک اتر گیا۔ میں آرو ہوں اور میں ریا۔ اس دن ہماری پہلی ملاقات تھی، بس دیر سے آئی۔ قریب 1 گھنٹے ہم دونوں وہیں کھڑے رہے۔ پہلے موسم کی باتیں ہوئی، پھر پڑھائی کی، پھر سپنوں کی، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کب دوست بن گئے۔ جب بس آئی تو ہم الگ الگ سیٹوں پر بیٹھ گئے، لیکن پورے راستے میری نظر اس پر تھی۔ شاید پہلی بار کسی انجان انسان کے جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ اگلے دن پھر بارش ہوئی اور پھر وہی بس اسٹینڈ، اور سب سے بڑی بات، ریا بھی وہیں تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اس دن بات چیت پہلے سے زیادہ ہوئی، پھر یہ روز کا سلسلہ بن گیا۔ بارش ہو یا دھوپ، ہم ملتے، باتیں کرتے، ہنستے، اور پھر شام کو اپنے اپنے گھر چلا جاتے۔ دھیرے دھیرے 6 مہینے گزر گئے۔ اب میری صبح اس کی گڈ مارننگ سے شروع ہوتی تھی اور رات اس کے گڈ نائٹ سے ختم۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا، میں ریا سے پیار کرنے لگا تھا، لیکن میں ڈرتا تھا اگر اس نے منع کر دیا تو، اگر ہماری دوستی بھی ختم ہو گئی تو۔ ایک شام پھر بارش ہو رہی تھی، ہم دونوں چائے کی دکان پر بیٹھے تھے۔ ریا بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک میں نے ہمت جٹائی: ریا، اگر میں تم سے کچھ کہوں تو ناراض تو نہیں ہوگی؟ ریا مسکرائی۔ نہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ کچھ پل کے لیے سب شانت ہو گیا، صرف بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ ریا نے دھیرے سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ڈر گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرائی: پاگل، مجھے بھی تم سے پیار ہے۔ اس پل ایسا لگا جیسے پوری دنیا رک گئی ہو۔ بارش پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ اس دن کے بعد زندگی بدل گئی۔ ہم دونوں ہر چھوٹی بڑی خوشی ساتھ مناتے تھے، ساتھ گھومتے، ساتھ سپنے دیکھتے۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ایک دن شادی کریں گے، ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، ایک پیاری سی زندگی ہوگی، اور بہت ساری بارشیں ہوں گی جن میں ہم ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہماری یوجناؤں کے حساب سے نہیں چلتی۔ ایک دن ریا اچانک بدلنے لگی۔ وہ پہلے جیسی خوش نہیں رہتی تھی، کئی بار فون نہیں اٹھاتی تھی، میسج کا جواب دیر سے دیتی تھی۔ میں نے پوچھا بھی، لیکن وہ ہر بار کہتی کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ریا پوری طرح غائب ہو گئی۔ فون بند، میسج بند، سوشل میڈیا بند، سب کچھ بند۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن کہیں کوئی خبر نہیں ملی۔ قریب 2 مہینے بعد مجھے اس کے گھر کا پتہ ملا۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔
دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئی۔ میرا دل گھبرا گیا۔ ریا کہاں ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ ہسپتال میں۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو ریا کو پہچاننا مشکل تھا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکان غائب تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم آ گئے؟ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ریا مسکرائی۔ کیونکہ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے گمبھیر بیماری تھی، علاج چل رہا تھا، لیکن امید بہت کم تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میں زندگی سے ہار رہی ہوں۔ اگلے کئی مہینے ہسپتال میں بیتے۔ میں روز اس کے پاس جاتا، اس کی کہانیاں سنتا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ سمے کم ہے، لیکن کوئی بھی یہ بات زبان پر نہیں لاتا تھا۔ ایک رات باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ ریا کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ یاد ہے ہماری پہلی ملاقات؟ میں مسکرایا۔ ہاں۔ بارش ہو رہی تھی؟ ہاں۔ اور تم نے مجھے اپنی چھتری میں جگہ دی تھی۔ میں رو پڑا۔ ریا نے دھیرے سے کہا، اگر میں چلی جاؤں تو رونا مت۔ میں نے ترنت کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ مسکرائی۔ ہر انسان جاتا ہے عارب، لیکن پیار نہیں جاتا۔ اس رات ریا ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ باہر اب بھی بارش ہو رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہماری پہلی ملاقات والے دن ہوئی تھی۔ آج 10 سال بیت چکے ہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی۔ میں اب بھی اسی شہر میں رہتا ہوں، اور ہر سال پہلی بارش والے دن میں اس بس اسٹینڈ پر جا کر بیٹھتا ہوں جہاں میں پہلی بار ریا سے ملا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی وہیں کھڑی ہے، بھیگے ہوئے بال، وہی مسکان، اور کہہ رہی ہے تھینک یو۔ اور میں آج بھی جواب دیتا ہوں، ہمیشہ۔ سماپت۔ تو فرینڈس، یہ تھی ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔